خواجہ نظام الدین صاحب سے ایک شخص نے آ کے کہا تھا میرا پیر کامل نہیں تو میں نے بدلنا ہے. فرمایا شریک کباہت تو کوئی نہیں؟ کہنے لگا نہیں. تو آپ فرمانے لگے تو اللہ کی رضا کے لیے خدمت کر، ہو سکتا ہے تیری خدمت کی برکت سے اللہ اسے کامل کر دے، اللہ کامل بنا دے، تیری برکت سے کامل ہو جائے. تھوڑا استقامت کا ماحول بنائیں. میں اس زمانے میں جو سب سے زیادہ کمزوری محسوس کرتا ہوں لوگوں کے اندر وہ یہ ہے کہ تدبر نہیں، حوصلہ نہیں. ایک بت ہوتا ہے میری ذات کا جس سے میں ساری زندگی باہر نہیں نکل پاتا. میں کہتا ہوں جو میں کہہ رہا ہوں وہ ہونا چاہیے، جو میں چاہ رہا ہوں وہ ہونا چاہیے، جو میری خواہش ہے وہ ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہوگا. خواہشیں آپ کریں گے، چاہتے آپ کریں گے، پر پوری اللہ اپنی حکمت سے کرے گا. پورا اللہ اپنی. میرے نبی کریم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی تھی، اللہ میری امت لڑے نہ. تو رب کریم نے کہا محبوب یہ دعا مجھ سے مانگے ہی نہ. اس میں بھی اس کی حکمت ہے کہ آپ کو حق پہچاننا ہے. خدا را اللہ پہ چھوڑیں. ہم بڑے بے حوصلہ ہیں، ہم بڑے کمزور ہیں، ہمیں تو اللہ تعالیٰ خیر کرے. اب تو زمانے میں جو دعائی سب سے زیادہ بکنی چاہیے وہ وہم کی دعائی ہے، وہ سب سے زیادہ بکنی چاہیے. ہر چوتھا آدمی اس وہم کا شکار ہے کہ جانے کیا ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہوگا، وہی ہوگا جو منظور ہے. آپ کو تو ماشاءاللہ یاد ہے. وہی ہوگا جو منظور ہے. کچھ چیزیں اللہ رسول پہ چھوڑیں، صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ. ایک بات میں نے شروع میں کی تھی پھر دہراتا ہوں آخر پہ. یہ سوچ لیں کہ آپ حق پہ ہیں کہ نہیں، آپ سچے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر امام حسین کے بعد یزیدی فوجوں کے خلاف نکلے تھے. آپ کے کچھ ساتھی شہید ہو گئے تھے اور کچھ پیچھے کی طرف چلے گئے تھے، پسپا ہو گئے تھے. حضرت عبداللہ ابن زبیر اکیلے رہ گئے تھے. اس وقت آپ کی والدہ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق 90 سال عمر تھی اور آنکھوں سے نابینا تھی. فرماتے ہیں میں اپنی اماں سے مشورہ کرنے آیا. میں نے کہا اماں میرے کچھ ساتھی پیچھے چلے گئے، کچھ شہید ہو گئے، میں جہاد میں اکیلا رہ گیا ہوں، حکم کیا ہے؟ تو اماں کہنے لگی عبداللہ پہلے یہ بتا تو حق پہ ہے کہ نہیں. میں نے کہا اماں ہوں تو میں حق پہ، پر مجھے تیری بڑی فکر ہے، تیری 90 سال عمر ہے، یہ تو میرے جو مقابلے والے ہیں یہ تو بڑے سخت گیر لوگ ہیں، میری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، تو برداشت کر لے گی؟ تو حضرت اسماء نے پتہ کیا دلیرانہ جواب دیا تھا کہ بیٹا بکرے کو تکلیف صرف ذبح ہوتے وقت ہوتی ہے، جب اس کی کھال اتارتے ہیں پر اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، جب اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں اسے کوئی تکلیف. تو کہا بیٹا حوصلے کے ساتھ رہنا، صبر کے ساتھ رہنا. اگر تو حق پہ ہے پہلے یہ دیکھ لیں اگر آپ حق پہ ہیں، اگر نہیں تو توبہ کر کے حق پہ آئیں. اور اگر آپ حق پہ ہیں تو پھر آپ یہ ذہن بنا لیں کہ حالات بدلیں گے اور جو آپ کا نظریہ ہے وہ غالب آ کے رہے گا. اگر آپ حق پہ ہیں تو پھر اللہ آپ کو توفیق دے گا. لیکن زندگی میں ان چیزوں سے بچیں.